بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يعمل سوءا جو شخص بھی عمل کرے گا سوءا برا او یظلم نفسہ یا اپنے پر زیادتی کرے گا ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے معافی مانگے گا یجد اللہ غفورا رحیما تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیے کہ اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو استغفار کرے فوری طور پہ. تو یہی ابن آدم کا وتیرہ ہے. تو پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو واقعہ آتا ہے قرآن میں وہ یہی ہے. شیطان نے تو جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کی نا, اور آدم علیہ السلام سے تو غلطی سے ہو گئی. شیطان برگلاتا رہا قسمیں اٹھاتا رہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں اٹھائے کہ یہ پھل کھا لو ہمیشہ کے لیے جنت میں. آدم علیہ السلام پہلے آدمی اور پہلی دفعہ شیطان سے واسطہ پڑا. ان کو کیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر بھی بھائی جھوٹ بولتا ہے تو باتوں میں آ گئے, کھا لیا. اب یہ غلطی سے ہو گئی, یہ اللہ کی نافرمانی غلطی سے ہو گئی, اور یہ گناہ نہیں ہوتا. جیسے ہم نے روزہ رکھا ہو غلطی سے کھانا کھا لیں, یہ گناہ تو نہیں ہے, نہ روزہ ٹوٹتا ہے. انبیاء گناہ نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, معصوم ہوتے. اور شیطان نے جان بوجھ کر کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا, پکڑ کے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رندہ درگاہ کر دیا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جنت میں نہیں رہو گے, دنیا میں جاؤ, دنیا میں رہو گے اب. تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی, اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں کیسے اپنی غلطی کا اعتراف کروں, کیسے معافی مانگوں. اللہ نے پھر دعا سکھلائی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. تو یہ پڑھتے. اور ادھر سے شیطان نے کیا کیا, آج تک وہ نادم نہیں ہوا. تو ابن آدم کا طریقہ یہی ہونا چاہیے, آدم کی اولاد کا کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے. اور شیطان کی اگر اولاد ہے, شیطان کی نسل ہے, تو وہ گناہ نہیں, وہ غلطی, وہ معافی نہیں مانگے گا, تو توبہ نہیں کرے گا. تو ہم ظاہر ہے کہ شیطان کی اولاد نہیں ہے, آدم کی اولاد ہے. ہم سے غلطی بھی ہونی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پاؤ گے, دیکھو گے, پاؤ گے کہ میں بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. تو اللہ کو معاف کرنے سے, رحم کرنے سے خوشی ہوتی ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں معاف کر کے, رحم کر. سخی آدمی نہ دے کر خوش ہوتا ہے, کنجوس آدمی بچا کر خوش ہوتا ہے, ادھر سے میں نے اتنے بچا لیے. تو اللہ کی صفت ہے مغفرت اور رحم, اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ایک نیک بندہ اور ایک گناہگار بندہ ہے. نیک آدمی نیکی کرتا ہے, اللہ کو خوشی ہوتی ہے. لیکن گناہگار آدمی گناہ کر کے توبہ کرے, اللہ اس کی توبہ پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں نیک کی نیکی سے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے اگر تم گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور معافی مانگے, اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو. تو اللہ کے اندر یہ صفت ہے, یہ صلاحیت ہے. تو بندے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اس میں لذت آتی ہے, اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کام کو کر رہا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. تو اللہ کو پاؤ گے کہ غفور الرحیم, معاف کرنے والا, رحم کرنے والا.
یہ اسی پس منظر میں واقع ہے جو اس آدمی نے چوری کی تھی اور چوری کر کے پھر ایک یہودی پر الزام لگا دیا. خیال یہ تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مخالف ہیں تو آپ سخت فیصلہ فرمائیں گے. وہ جو اس نے چوری کی تھی نا بوری، آٹے کی بوری، اور اس کے اندر اسلحہ بھی تھا. حضرت قتادہ، حضرت رفاع تھے، ان کا سامان تھا. تو اس نے جب یہ مدینہ میں بات پھیلی اور پھیل گئی، اس نے سمجھا کہ پتہ چل جائے گا، اور انہوں نے الزام بھی لگایا کس نے کیا. وہ عجیب طریقہ تھا الزام کا کہ لوگوں نے کہا جس کے گھر میں ہم نے آگ دیکھی ہے، روٹی پکتے ہوئی ہمیں آواز آئی ہے، آگ آئی ہے، دھواں نکلا ہے، کسی نے کیا. غربت کا زمانہ تھا تو اندازہ لگا لیا. اب وہ سمجھ گیا کہ راز تو کھلنے والا ہے، تو اس نے وہ آٹا گراتے گراتے یہودی کے گھر تک لے گیا، وہاں پھینک دیا بوری اور آٹا، اور کہا کہ نہیں یہ تو اس نے چوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخالف ہو گیا کہ شاید اسی نے کیا، یہودیوں نے شرارت کی اور یہ چوری کی ہے. تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یا رسول اللہ یہ یہودیوں نے کی، یہ بشیر نے کی ہے. بشیر نام تھا اس کا، بشیر ابن عبیرق. تو یہ بشیر نے کیا ہے. آپ نے فرمایا ایک مسلمان پر الزام لگاتے ہو دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر. حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ کاش میں یہ بات نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ذرا محسوس ہوا ہے آپ کو، تو اچھا تھا میں بات نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، سامان ضائع ہو جاتا، اسلحہ ضائع ہو جاتا، کوئی بات نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی انداز سے اللہ تعالیٰ بتا دے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہی ہے مجرم، بشیر ہی مجرم ہے. تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے. یہ بشیر پھر بھاگ گیا تھا. اگر یہ منافق تھا تو پہلے سے ہی کافر تھا، اور اگر یہ مومن تھا تو اب یہ مرتد ہو گیا. یہاں سے بھاگ گیا اور بھاگ کر یہ مکہ آ گیا، کفار مکہ کے ساتھ مل گیا. وہاں ایک عورت کے پاس اس نے پناہ لی. تو عورت کو جب اس واقعہ کا چلتے چلتے یہ بات نکلتے نکلتے مکہ تک پہنچی، اس کو پتہ چلا یہ، تو اس نے گھر سے نکال دیا. اب یہ گھر سے نکل آیا تو اب اس نے مکہ میں نے ایک آدمی کے گھر میں چوری کرنی چاہیے. تو دیوار کو اس نے وہ سرنگ لگائی، سام لگائی کہ میں اس کو گرا کر میں پتھر نکال کر ادھر سے چوری کرتا ہوں. تو وہ مکان سارا گرا اس پر اور یہ دب کر مر گیا. تو یہ اس کا انجام ہوا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو معافی مانگو. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، جو بھی گناہ کمائے گا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا وبال اسی پر پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، اور جو شخص بھی کمائے گا گناہ، او اثمن، یا کوئی غلطی کرے گا، ثم یرمی بہ بریہ، پھر اس کا الزام لگائے گا اس پر جو بری ہے، تو اس نے ڈبل گناہ کیا. ایک گناہ کیا، دوسرا دوسروں پر الزام لگایا. فقد احتمل بہتانا، اس نے بہتان بھی اٹھایا ہے، و اثما، اور گناہ بھی کیا ہے، مبینہ قلف. تو دو جرم ہو گئے اس کے. تو ایک اللہ کے حق کو ضائع کیا، حق اللہ نے منع کیا چوری کرنے سے. دوسرا حق العباد بھی ضائع کیا، بندے پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. تو حقوق اللہ بھی ضائع، حقوق العباد بھی ضائع. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو پھسلا دیں، صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. یہی بشیر اور اس کا خاندان. یہ کہتے نہیں ہم پر کیسے الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ، ہم تو مسلمان ہیں، کیسے الزام لگا رہے ہیں. بڑی باتیں کی انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھے کہ واقعہ تو یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہودی نے چوری کی ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایتیں اتاری تو آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں یہ غلط ہے. پھر وہ مان بھی گئے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں پھسلا رہے مگر اپنے آپ. یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں شرعی طور پر، آخرت کے لحاظ سے. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے ذرا بھی، کیونکہ اللہ کی وحی آتی ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرماتے تھے اللہ کے وحی کے علاوہ، خود
یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرمانے لگے تھے، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ یہودیوں کی غلطی ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا جو صحیح نہیں ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یا تو وحی کے ذریعے بتلا دیا کرتے تھے یا کسی اور ذریعے آپ کی رہنمائی فرما دیا کرتے تھے، تو آپ کی رہنمائی ہو جاتی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو اور حکمت۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ حدیث رسول اللہ، یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں جن کو حدیث رسول اللہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی باتیں ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، آپ کی طرف سے نہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ قرآن کا جو معنی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث جو ہے وہ معنی تو اللہ کی طرف سے لیکن الفاظ حضور کے آپ نے، بس یہ فرق ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ حضور کے الفاظ ہیں اور قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور ان کا جو مطلب ہے، ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ دونوں اللہ کی طرف سے۔ اللہ حضور کے دل میں بات ڈالتے ہیں، وہ حضور کہتے ہیں تو ڈالی اللہ تعالیٰ نے ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہر پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی یہ کہے جی کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب آدھی شریعت مانتے ہیں آدھی نہیں مانتے۔ حدیث تو قرآن کی تشریح ہے، اگر قرآن کی تشریح حدیث سے نہیں کریں گے آپ خود کریں گے، پھر آپ تو مسلمانوں کے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمارے درس انتظامی میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں، مطلوب اور غیر مطلوب۔ ایک وہی وہ ہے جس کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن، اور ایک وہی وہ ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کر سکتی یعنی حدیث۔ تو دونوں وہی ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے میں نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ ہم پوچھتے ہیں کتاب تو قرآن ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد وہ تو نہیں ہے کہ جو حکیم بنتے ہیں، پوریاں دیتے ہیں، آپ صلی اللہ پر تو یہ نازل نہیں ہوا نہ آپ نے یہ کام کیا۔ تو حکمت سے مراد ہے حدیث رسول، یہ بھی اللہ نازل فرماتے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھلایا اللہ نے آپ کو وہ لم تکن تعلم جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تھا آپ پر عظیمہ، بہت بڑا فضل تھا اللہ کا، اللہ نے آپ اس چیز کو نازل فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہم یہ عموم کا ہوتا ہے ارادہ کا، ارادہ کر لیا ایک گروہ کے ان میں سے کہ آپ کو پھسلا دے، راستے سے ہٹا دے۔ وَلَقَدْ ہمت بھی وَهَمَّ بِهَا، یوسف اور زلیخا کا واقعہ کیا ہے، وہاں بھی ہمت کا لفظ ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّ بِهَا، انہوں نے ارادہ کر لیا۔ یہ حفیظ اللہ صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں میرے پیروی فضل الرحمان صاحب ہیں، حفیظ اللہ کو خالص بیٹھے کوئی بھی شخص پہ علاج ہے اللہ تعالیٰ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین والمرسلین۔ یا اللہ حفیظ اللہ کو صحت اور عافیت عطا فرما، ان کا جو علاج ہو رہا ہے یا اللہ اس کے شفا کو پیدا فرما، صحت کو پیدا فرما، عافیت کو پیدا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر حضرات کو درست تشخیص کرنے کی اور درست علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے حق میں جو دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار کر رہے ہیں یا ان کی فیملی کر رہی ہے، اللہ وہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، پہلی کی طرح صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں سب کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جو صحت مند ہے ان کی صحتوں کے اندر برکت عطا فرما، ہمیں تعدم یافتہ بیماریوں سے، معذوریوں سے، دوسروں کی محتاجیوں سے یا اللہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔